سوید ابن سعید کے پاس جانا ہے، میں نے جانے کا ارادہ کیا تو میں نے امام احمد بن حنبل سے کہا، یہ چاروں اماموں میں سے ایک امام ہے، کہا کہ حضرت میں ان کے ہاں جانا چاہ رہا، سوید ابن سعید کے ہاں، تو آپ میرے تعلق سے کچھ لکھ دیں، میرے تعلق سے کچھ لکھ دیں۔ تو لکھ دیا انہوں نے، کہا ھذا رجل یکتب الحدیث، یہ آدمی حدیث لکھتا ہے، یہ لکھا انہوں نے، ھذا رجل یکتب الحدیث، یہ آدمی حدیث لکھتا ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ میرے بارے میں اتنا ہی لکھا انہوں نے، یہ آدمی حدیث لکھتا ہے، تو انہوں نے کہا لکا واللزومی لو کتبت، میں آپ کی بڑی خدمت کرتا اگر آپ لکھ دیتے۔ کیا لکھتے؟ ھذا رجل من اصحاب الحدیث، یہ آدمی اہل الحدیث ہے، یہ لکھ دیتے آپ، یہ لکھ دیتے آپ کہ یہ آدمی اہل حدیث ہے۔ آپ لکھ رہے ہیں کہ یکتب الحدیث، حدیث لکھتا ہے، یہ لکھ دیتے کہ یہ اصحاب الحدیث ہے، یہ اہل حدیث ہے۔ کہا کہ نہیں، صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث، منہج دیکھ رہے ہیں آپ، ضروری نہیں کہ جو آدمی حدیث لکھتا ہو وہ حدیث کے اوپر عمل بھی کرتا ہو، حدیث کو مانتا بھی ہو۔ بہت سارے لوگ حدیث لکھتے ہیں مگر حدیث کو مانتے نہیں، بہت سارے لوگ حدیث پڑھاتے ہیں، حدیث کے اوپر عمل کہاں ہے؟ یدرس الحدیث یکتب الحدیث، لیکن حدیث کے اوپر عمل کہاں کر؟ وہ یہ دیکھو کہہ رہے ہیں صاحب اہل الحدیث ہمارے نزدیک ہوا من یستعمل الحدیث، یہ منہج عمل کرے، اور عمل کرنے سے پہلے حدیث کو حجت ماننا ضروری ہے۔ اس کا مطلب جو حدیث کو حجت مانتا ہو اور حدیث کے اوپر عمل کرتا ہو، دیٹ از کالڈ اہل الحدیث، یہ اہل حدیث ہوتا ہے۔ لکھنے والا ضروری نہیں کہ اہل حدیث ہو، پڑھانے والا حدیث کو ضروری نہیں کہ اہل حدیث ہو، بلکہ حدیث کے اوپر عمل کرنے والا یہ اہل الحدیث ہوتا ہے۔ اور عمل کرنے سے پہلے حدیث کو حجت ماننا ضروری ہے۔ کتنے لوگ جو حدیث کو حجت نہیں مانتے، کتنے لوگ جو حدیث کو لکھتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ اہل حدیث ہو، کتنے لوگ جو حدیث کو پڑھاتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ اہل حدیث ہو۔ حدیث اہل الحدیث ہونے کے لیے ضروری کہ آدمی حدیث کے اوپر عمل کرے، اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ حدیث کو حجت مانتا ہو۔ یہ منہج بتایا گیا ہے کہ اہل حدیث کہتے کس کو ہیں؟ جو حدیث کو حجت مانے اور جو حجت مان کر کے حدیث کے اوپر عمل کرے۔ لہذا بعض لوگوں کا یہ اعتراض کہ اہل الحدیث یا اصحاب الحدیث صرف محدثین کو کہا جاتا ہے، امام احمد بن حنبل اس خیال کی تردید کر رہے ہیں۔ تمہارا کہنا غلط ہے۔ ایک ہے حدیث کو لکھنا، ایک ہے حدیث کو پڑھانا، اور ایک ہے حدیث۔ اب حدیث کون لکھ رہے؟ محدثین لکھتے نا، وہ بھی لکھتے ہیں۔ تو اب یہ بتایا گیا کہ ضروری نہیں کہ جو آدمی لکھتا ہو اہل الحدیث ہو، کہتے ضروری ہے کہ جو حدیث کے اوپر عمل کرے وہ میرے نزدیک صاحب الحدیث ہے۔ اس لیے تم حدیث لکھ رہے ہو نا، تو میں لکھ دے رہا ہوں کہ یہ آدمی حدیث لکھتا ہے۔ اگر وہ پڑھاتا بھی ہو تو لکھ دیتے ھذا رجل یدرس الحدیث، یہ آدمی حدیث کا درس دیتا ہے، پڑھاتا ہے۔ لیکن صاحب الحدیث میں اس وقت لکھتا جب مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تو حدیث کو مانتا ہے اور حدیث کے اوپر عمل کرتا۔ ارے جو جتنا کر رہا اتنا ہی لکھ رہا ہوں نا، حدیث لکھ رہا ہے تو لکھتا ہوں ھذا رجل یکتب الحدیث۔ اگر تو پڑھاتا ہوتا تو میں لکھتا ھذا رجل یدرس الحدیث۔ لیکن منہج کیا ہے؟ صاحب الحدیث عندنا من یستعمل الحدیث، اہل الحدیث ہمارے نزدیک وہ جو حدیث کو حجت مان کر حدیث کے اوپر عمل کرتا ہو۔ لہذا یہ کہنا کہ اصحاب الحدیث اور اہل الحدیث مراد محدثین ہیں، اب یہ امام کہہ رہا ہے کہ جو عمل کرتے ہیں حدیث کے اوپر ان کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، تو آپ کی بات مانی جائے، اتنے بڑے امام کی کہتے ہیں چاروں امام برحق ہے، تو ہے نا برحق۔